السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج میں NFC ایوارڈ پر گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے تقریباً 3 سال نجکاری پر گفتگو کرتا رہا، لیکن اس کا حاصل حصول یہ نکلا کہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے ہاتھوں ملک کا قیمتی ترین سرمایہ بغیر جوڑ توڑ، بغیر اچھی معاشی ٹیم کے، بغیر ٹیکنیکل ٹیم کے اور بغیر صحیح طریقے سے اور تناسب سے بیٹھ کر سوچ بچار کر کے اس خاص ترین قومی چیز کو جو ہے اس کی نجکاری کو بہتر طریقے سے ڈسپوز آف کرنے کے طریقہ کار کے بجائے ہم نے ایک پراپرٹی ڈیلر کے ہاتھوں کس طرح آنن فانن بغیر کسی طریقہ کار کے PIA کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ بنا۔ اس کو ڈسپوز آف ہی کہتے ہیں، اس کو نجکاری نہیں کہتے۔ اس کو میں کسی طریقے سے پرائیویٹائزیشن یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کوئی اس کو ریزنیبل فارمولا نہیں کہوں گا۔ اب میں آتا ہوں NFC ایوارڈ کی طرف۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک نیا محاذ بنا ہوا ہے، اور یہ محاذ IMF یعنی امریکہ بہادر کا پیدا کیا ہوا ہے، جس کا ہمیشہ مقصد رہا ہے کہ پاکستان کو ایک ہی جگہ سے کنٹرول کیا جائے۔ لیکن NFC ایوارڈ کے تحت صوبے خود مختار ہو گئے اور ہر ایک کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کے مالک بھی بن گئے، لیکن اب IMF نے وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان وسائل کی تقسیم میں تفریق کا حوالہ دیتے ہوئے NFC ایوارڈ کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ NFC پر بات کرنے سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل میں NFC ہے کیا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بڑے ادب سے التماس کرتا ہوں کہ NFC ایوارڈ کو سمجھیے کہ ہمارے ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے یہ معاملہ اسمبلی میں اٹھایا جائے گا، اور جس طریقے سے اسمبلی میں بھی نہیں اٹھے گا بلکہ سینٹ میں بھی اب نہیں اٹھے گا، جہاں اٹھے گا آنن فانن اس کو کر دیا جائے گا، اسی طریقے سے جیسے PIA کا معاملہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پر میں مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے میرے دل میں بھی درد ہوتی ہے۔ 15 جہازوں کے ساتھ اس کے جو پچھلے پرزے تھے وہ کس طریقے سے جس طرح کا مال ہے ویسے خرید لو کی بنیاد کے اوپر جس طرح سے اس کی نجکاری کی جا رہی ہے، بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی، آپ کی قوم سوئی ہوئی ہے، میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں نے علیم خان کو پرائیویٹائزیشن کا منسٹر بننے دیا، لیکن آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ آپ لوگوں نے ملک کا فیصلہ اسی طریقے سے ہو لینے دیا، آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ فارمولا بنائیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ضروری ہے، PIA کو بھی پرائیویٹائز کرتے لیکن ایسے نہیں۔ اسی طرح NFC ایوارڈ کا بھی طریقہ کار اگر وفاق پر بوجھ بن رہا ہے سوچا جا سکتا ہے، لیکن طریقے سے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ آپ NFC ایوارڈ کو سمجھیے۔ تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی حکومت مختلف طرح کے ٹیکسز اور محصولات وغیرہ سے جو آمدنی اکٹھی کرتی ہے، اس کی تقسیم کے لیے 1973 کے آئین کی شق 160 کے تحت صدر پاکستان کو ہر 5 سال بعد ایک کمیشن بنانا ہوتا ہے، جسے قومی مالیاتی کمیشن یا نیشنل فائنانس کمیشن کہتے ہیں۔ کمیشن اس بات کا تعین کرتا ہے کہ قومی آمدنی کا کتنا حصہ وفاق کی حکومت نے خود رکھنا ہے اور کتنا چاروں صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کمیشن میں وفاق اور چاروں صوبوں کے 2 ارکان نمائندگی کرتے ہیں، اور ہر صوبائی وزیر خزانہ اس کا سرکاری رکن ہوتا ہے، جبکہ ہر صوبے سے ایک غیر سرکاری رکن کی تقرری صدر مملکت صوبائی حکومتوں کی سفارش پہ کرتے ہیں۔ کمیشن یہ طے کرتا ہے جو قابل تقسیم وسائل ہیں ان میں سے وفاق کا حصہ کتنا اور صوبوں کا کتنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ صوبوں کا جو مجموعی حصہ ہے اسے چاروں کے مابین کس فارمولے کے تحت بانٹنا ہے یا بانٹا جائے گا۔ کمیشن کے تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں۔ جب ممبران کے مابین وسائل کی تقسیم پر اتفاق رائے ہو جائے تو پھر اس ایوارڈ کو اگلے 5 سال کے لیے نافذ کر دیا جاتا ہے۔ بجٹ میں وسائل کی تقسیم اس فارمولے کے تحت کی جاتی ہے۔ آخری بار پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2010 میں 7ویں NFC ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس میں پہلی بار وسائل میں سے وفاق کے حصے میں خاطر خواہ کمی لا کر صوبوں کا حصہ بڑھایا گیا۔ اس سے قبل وسائل کا سب سے بڑا حصہ وفاق کو جا رہا تھا اور صوبوں کو شکایت ہوتی تھی
کہ ان کے پاس عوامی منصوبوں اور امور مملکت چلانے کے لیے مالی وسائل ہی نہیں ہوتے۔ 7ویں NFC ایوارڈ میں طے کیا گیا تھا، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 7ویں NFC ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے چینلز میں 7ویں NFC ایوارڈ میں، حالانکہ پتہ کسی کو نہیں ہے کہ 7ویں NFC ایوارڈ میں کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ وفاق نے اپنا جسہ کم کر دیا تھا جو ہونا چاہیے، اور صوبوں کو منتقل کیا تھا تاکہ صوبے چلیں، لیکن بہرحال معاملہ اس طرح سے ہوا تھا۔ اب صوبوں کو شکایت ہوتی تھی کہ ان کے پاس عوامی منصوبوں اور امور مملکت کو چلانے کے لیے مالی وسائل ہی نہیں ہوتے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب 7ویں NFC ایوارڈ میں طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کی کل آمدنی اگر 100 روپے ہوگی تو اس میں سے وفاق کا حصہ 42 روپے اور 50 پیسے ہوں گے، جبکہ باقی 57 روپے اور 50 پیسے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پاس جائیں گے۔ اس ایوارڈ سے قبل صوبے آپس میں رقم آبادی کے لحاظ سے تقسیم کرتے تھے، تاہم اس میں کم آبادی والے صوبے خصوصاً بلوچستان اور سندھ کو شکوہ ہوتا تھا کہ ان کو کم رقم ملی ہے۔ 7ویں ایوارڈ میں اس مسئلے کو کسی حد تک حل کیا گیا اور آبادی کے علاوہ دیگر عوامل کے بنیاد پر بھی وسائل کی تقسیم کی گئی، جن میں پیداواری صلاحیت، منتشر آبادی اور پسماندگی جیسے عوامل بھی شامل تھے۔ اس کی وجہ سے زیادہ آبادی والے پنجاب کا حصہ کم ہو گیا اور چھوٹے صوبوں کا حصہ قدرے بڑھ گیا۔ اچھا، ایک بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا، I really well deserved appreciation to آصف علی زرداری صاحب. Now he is again the president آصف زرداری. اس میں ان کا بالکل جس کی اپریسیشن بہت سارے معاملے میں ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں، لیکن ان پہ میں اپریسیشن دیتا ہوں کہ یہ جو 7واں NFC ایوارڈ جو تھا وہ ان کے ذہن کا عکاس ماڈل تھا کہ اسی طرح کرنا چاہیے کہ وفاق کا حصہ تھوڑا کم کیا جائے اور صوبوں کو جو ہے وہ متوازن طور پہ جو ہے اور کمزور صوبوں کو زیادہ دیا جائے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا، یہ اچھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے ناظرین کو اب NFC ایوارڈ آسان الفاظ میں سمجھا دیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس سے IMF کو کیا پرابلم ہے؟ سوال تو ہمیشہ سے بہت سارے ہیں، بھئی IMF کو ہمارے سے پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پرائیویٹائزیشن کمیشن کا پرابلم کیا ہے؟ ہمارے سے NFC ایوارڈ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ٹیکسیشن سے پرابلم کیا ہے؟ جس طرح سے ٹیکسیشن لاگو ہونی چاہیے بات تو وہ درست کرتے ہیں، پرابلم کہاں سے آتا ہے؟ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ IMF کو ہم سے IMF کو ہم سے پرابلم نہیں ہے؟ پرابلم یہاں ہے کہ ہم اپنے پرابلم پہلے سالو نہیں کرتے، پھر جب IMF کہتا ہے تو پھر جب جس طرح سے ان کو سمجھ آتی ہے اور پھر آپ جس طریقے سے پرابلم سالو کر سکتے ہیں وہ معاملات غلط ہو جاتے ہیں۔ ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے، ہر آدمی کو ٹیکس دینا چاہیے۔ میرا خیال میں صرف ٹیکس چوری ٹیکس جو ہے وہ لے لیا جاتا تو آج غریبوں کو ٹیکس بوجھ کو کم کر دیا جاتا۔ میں نہیں چاہتا کہ نئے کیمرہ مین اور فوٹوگرافر جو نیا معاملہ شروع کیا جنہوں نے ان کے اوپر بہت ٹیکس لگے، چنانچہ میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ پہلے سے بڑے ٹیکس چور ہیں، جو کہ 14,000 ارب روپے آپ نے جو ہے ٹیکس کی مد میں آپ نے جمع کرنا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان چوروں سے کلیکٹ کریں جو کہ ٹیکس چور ہے، جو بجلی چور ہے، لیکن آپ لوگوں نے طریقہ کار اور بنا دیا۔ اب آپ ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جن غریبوں نے ابھی بزنس کے دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ بہرحال یہاں سے میں نے آپ کو صرف یہ بات سمجھانی تھی۔ سو اب غور سے اپنا فوکس NFC ایوارڈ کے اوپر بھی رکھیے کہ IMF کو ہم سے پرابلم اس لیے کہ ہم اپنے پرابلم خود سالو نہیں کرتے، خود سالو کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیں IMF کی شاید ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور میں بار بار پھر کہنا چاہوں گا، میں نے ہر پلیٹ فارم، ہر ادارے، ہر جگہ پر بارہا کہا ہے، سی پیک کو اٹھاؤ، سی پیک کو اٹھاؤ، سی پیک کو اٹھاؤ، چائنا کے ساتھ تعلقات ہی میں آپ کی بقا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے۔ بہرحال میں NFC سے ابھی فی الحال ہٹنا نہیں چاہتا، آپ کو واپس NFC پہ سمجھانے کے لیے آتا ہوں۔ اب کیونکہ 2010 میں قائم ہونے والے موجودہ فارمولے کے نتیجے میں صوبائی حصہ بغیر کسی اضافی ذمہ داریوں کے کل وفاقی ٹیکسوں کے 47.5% سے بڑھ کر 57.5% ہو گیا ہے۔ اس لیے اس سے مالیاتی عدم توازن اور عوامی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں 5 سال کی مدت کے لیے اتفاق کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس پر نظر ثانی کے لیے کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اس لیے اب قابل عمل نہیں ہے۔ IMF چاہتا ہے کہ اس پر نظر ثانی ہو کیونکہ اس کے نزدیک 2010 میں صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کے لیے روایتی
آبادی پر مبنی معیار کو ایک سے زیادہ معیار والے فارمولے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس معیار کے مطابق 82% حصہ تقسیم آبادی پر، 10.3% غربت اور پسماندگی پر، اور 5% محصولات کی وصولی یا آمدنی، اور 2.7% باقی آبادی پر وسائل کو تقسیم کیا گیا۔ اب یہ فارمولا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ساتھ ہی اس میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے خیبر پختونخوا کو قابل تقسیم رقم میں سے 1% دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جس سے نئے فارمولے کے تحت پنجاب کے پاس 51.4%، سندھ 24.5%، خیبر پختونخوا 14.62% اور بلوچستان کو قابل تقسیم رقم میں سے 9.09% حصہ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ لیکن ان سب سے وفاق کے مسائل میں اضافہ کیا۔ اب ان ساری باتوں سے وفاق کے مسائل میں اضافہ کیوں ہوا، یہ وجہ بتاتا ہوں۔ بہرحال IMF کے مطابق اس 7ویں ایوارڈ کے فارمولے سے صوبائی حکومتوں کی جانب سے ضرورت سے زیادہ اخراجات کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کی بنیادی ریزن اور ہے جو میں پھر ایک اور اینگل کے ساتھ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک اینگل میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں کہ IMF کو ایسا کیوں لگتا ہے۔ IMF کے مطابق اخراجات بڑھنے سے رواں مالی سال کے 400 ارب روپے کے بنیادی سرپلس ہدف کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ بنیادی سرپلس ہدف کو حاصل کرنے میں وفاقی حکومت کی کامیابی کے باوجود اس کے اخراجات مسلسل کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت کے پاس قرض ادا کرنے کے بعد محدود مالی وسائل رہ جاتے ہیں، جبکہ اسے دیگر اخراجات کی ضروریات جیسے دفاع، ترقی، سبسڈی، تنخواہ، پینشن اور آپریشنل اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک دفعہ سٹاپ لگا کر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی مریم صاحب آئی ہیں، انہوں نے آتے ہی تقریباً 400 ارب روپے منظور کروایا، پھر کچھ ارب اور منظور کروایا، پھر خالی 3 کروڑ جو ہے وہ اپنی بلٹ پروف گاڑی کے اوپر اپروو کروایا، پھر بہت سے للے تللے میں اپروو کروایا، اور پھر تقریباً جو ہے وہ بیوروکریسی کے لیے 2 کنال کے DHA کے اندر شاندار گھروں کی الاٹمنٹ کی تقرریاں کرائی۔ تو یہ معاملہ اب آپ کو سمجھ آئی، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس جو رپورٹ IMF کے پاس جاتی ہے وہ یہ جاتی ہے کہ صوبوں پر خرچہ، لیکن یہ خبر اصل یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات بڑھا رہی ہے، یعنی حکومت اور حکومت کی بیوروکریسی اپنے اللے تللے اور عیاشی کے ساتھ اس NFC ایوارڈ میں سے پیسہ کھا رہی ہے۔ بہرحال اس کو میں نے یہاں سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا، اور یہ ایک حکومت نے نہیں کیا، یہ ساری حکومت کرتی ہے، لیکن 30 سال سے نواز شریف نے پاکستان کی بوٹی کے اندر سے ریشے میں سے عوام کے حق کا اور NFC کا پیسہ کھایا ہے۔ بہرحال یہ جو میں نے آپ کو ابھی تک بتایا کہ جو ان کے مطابق جیسے دفاع، ترقی، سبسڈی، تنخواہیں، پینشن اور آپریشن اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ IMF کا موقف ہے، جس سے ملک کی قرضے بھی بڑھ رہے ہیں۔ IMF کے مطابق قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ جو 2006 سے 2024 تک 2 دہائیوں کے دوران 6 ٹریلین روپے سے بڑھ کر 82 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا ہے، جو موجودہ NFC کی تقسیم کے فارمولے سے درپیش چیلنجوں اور وفاقی حکومت کو درپیش مالیاتی دباؤ کو نمایاں کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی ہے کہ کیا اتفاقی رائے کے بغیر صرف IMF کے کہنے پر NFC ایوارڈ میں تبدیلی ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ NFC میں ترامیم یہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے، جس پر اتفاق رائے پیدا کرنا آسان تو نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اب تک صورتحال کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صوبے NFC میں سے کسی بھی تبدیلی سے گریز کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک آرٹیکل کا سہارا لے رہے ہیں، اور ان کے نزدیک آئین کا آرٹیکل 160 NFC ایوارڈ سے متعلق ہے۔ آرٹیکل کے سیکشن 3A میں کہا گیا ہے کہ قومی مالیاتی کمیشن، اچھا یہ بات میں بار بار کہوں گا، اب میں جہاں سے دوبارہ سے گفتگو جو میں کر رہا ہوں اس کو غور سے ذرا سمجھیے، اور یہ میں گفتگو ڈائریکٹ آپ کے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کو بھی سنانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ وہ سنیں اور وہ سمجھیں۔ اب آرٹیکل 158 NFC ایوارڈ سے متعلق جو میں بات کر رہا ہوں، آرٹیکل کے سیکشن 3A میں کہا گیا ہے کہ قومی مالیاتی کمیشن کے ہر ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ پچھلے ایوارڈ میں صوبوں کو دیے گئے حصے سے کم نہیں ہوگا،
اس طرح NFC ایوارڈ کو تبدیل کرنے کے لیے آئینی ترامیم کے لیے درکار 2/3 اکثریت رکھنے کے باوجود شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے لیے چاروں صوبائی حکومتوں سے معاہدے کا حصول غیر یقینی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں NFC ایوارڈ کی بھرپور وکالت کر رہی ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے زیر کنٹرول ہے، لیکن اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی NFC سے چاہے تو وہ ان تمام NFC اگر چاہے تو ان تمام صوبائی حکومتوں کو رائے راست پر لا سکتی ہے اور کچھ ذمہ داری وفاق سے صوبوں کو منتقل کر سکتی ہے، جس سے وفاق پر اخراجات کا بوجھ کم ہوگا۔ یہاں میں ایک اور چیز امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد اورنگزیب صاحب کو ملک سے کچھ لینا دینا نہیں، نہ ان کو کچھ ملک کا پتہ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بلوچستان کی پسماندگی کیا ہے، غربت کیا ہے، غریب بھوک سے مرتا وہاں کیسے، وہاں پر سوئی گیس ساتھ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے غریب آدمی لکڑی پر کھانا بناتا ہے اور اس کی لکڑی خشک ہو جاتی ہے تو کھانا بھی نہیں بنتا، یعنی جدھر سے سوئی گیس نکل رہی ہے اسی کے گھر کو سوئی گیس میسر نہیں، اس کا کھانا اس گیس پر پکتا نہیں۔ سو چنانچہ اورنگزیب صاحب جو کچھ کریں گے وہ IMF کا کام کریں گے اور IMF کو پیسے جمع کر کے اس صوبوں کا نچوڑ کر جو کچھ کر سکتے ہیں بھائی اشرافیہ پہ لگائے نا، حکومتی اخراجات کو ختم کر دیں۔ آپ تو اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، ہر دوسرے دن جو ہے وہ جو سابق ایسا لگتا ہے کہ پوری عمر کے لیے وہ وزیر خزانہ بننے آئے تھے، وزیر خارجہ بننے کے باوجود آپ کو 2 منٹ بعد وہ سائڈ پر کر کے ہر جو کمیٹی بنتی ہے، خاص طور پہ ECC اور جو مشترکہ مفادات کمیٹی، اس کے اندر جہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہونی ہیں وہاں پہ پھر اورنگزیب صاحب کو ہٹا کر کے وہ پھر اسحاق ڈار جب آئے گا تو پھر آپ بتائیں وہاں کرپشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگر اورنگزیب صاحب نیگوشیٹ کرتے ہوئے ساتھ IMF کے اگر زیادہ لاڈ لیں تو بتاتے حکومتی اخراجات زیرو کر دیے جائیں، کریں نا زیرو۔ حکومت ایرسٹوکریسی کا مقصد ہی یہ ہے، جو سیاست میں آتے ہیں وہ ملک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آتے ہیں، اس لیے یہ ڈیموکریسی اور ایرسٹوکریٹس اس لیے حکومتوں میں آتے تھے، الیکشن لڑتے تھے تاکہ ایک چینلائز طریقے سے لوگوں کی امداد و فلاح و بہبود کرے، نہ کہ صرف چیریٹی کی مد میں اور لوگوں کو جو آیا اس کو امداد کے طور پہ پیسے دے دیے۔ یہ ایرسٹوکریٹس کا کام ہوتا تھا، لیکن اب لوگ پیسہ کمانے کے لیے سیاست میں سینٹ کی سیٹ پکڑتے ہیں، MNA پکڑتے ہیں، MPA پکڑتے ہیں، وزارتیں پکڑتے ہیں تاکہ وہ میکسیمم پیسہ بنائیں۔ بہرحال اب میں آپ کو اگلے لیول پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ NFC میں صوبوں کو زیادہ حصہ دینا مسئلہ ہے یا مسئلہ کوئی اور بھی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کچھ مسئلہ وفاق کا بھی ہے۔ دیکھا جائے تو ملک کے معاشی بحران کے ذمہ دار وفاق ہے۔ مثلا ماضی کے شواہد کے مطابق وفاق کا مجموعی بجٹ 52 کھرب روپے ہے، جبکہ وفاق سرکار کی آمدن 30 کھرب ہے، جبکہ وفاقی سرکار کی آمدن 30 کھرب ہے، خرچہ کتنا 52 کھرب، آمد کتنی وفاق کی سرکار کی آمد 30 کھرب، 22 کھرب روپے کا خسارہ ہے۔ اس 30 کھرب میں سے 14 کھرب دفاع اور دفاعی پینشن پر خرچ کرنے پڑتے ہیں اور 16 کھرب قرضے اتارنے کے لیے دیے جاتے ہیں، یعنی موجودہ 30 کھرب تو قرضے اتارنے اور دفاع پر خرچ ہو جاتے ہیں، باقی تمام محکمے قرضے پر چلتے ہیں۔ موٹی عقل کی بات ہے کہ اگر یہ اضافی محکمے ختم کیے جائیں تو دفاع کے بعد تو وفاق کے باقی تمام کام صرف 2 ارب روپے سے بھی چلائے جا سکتے ہیں۔ آپ جو وہاں پہ ایک جن پالا ہے آپ نے جس کو فیڈرل سیکریٹریٹ کہتے ہیں، وہ تو 2 ارب روپے سے چلائے جا سکتے ہیں نا، تو کیوں دے رہے اس کو؟ اور یوں نئے قرضوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور آہستہ آہستہ یہ قرضے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وفاق سرپلس بجٹ پیش کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا، لیکن اس کے لیے مرکزیت پسندی کا جھوٹا چشمہ اتارنا ہوگا۔ پاکستان پر اگر مسابقانہ نظر ڈالی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے کس وفاقی جمہوری ملک میں ہے کہ وفاقی حکومت آئین میں دیے گئے محکموں کے علاوہ خالص صوبائی محکمے بھی قائم کرے گی، لیکن یہ مملکت خداداد میں ہے کہ وفاق نے 4 آئینی محکموں کے ساتھ ساتھ 34 وزارتیں اور 43 ڈویژنیں بھی قائم کی ہوئی، جو آئین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ آئین میں محکماتی فہرست میں ترتیب یوں ہے کہ وفاقی محکمے
مشترکہ مفادات کونسل کے محکمے اور صوبوں کے محکمے، لیکن وفاق نے اپنے پاس پانی اور بجلی، تیل، گیس اور قدرتی وسائل، انرجی، جہاز رانی، پورٹس اینڈ شپنگ، بین الصوبائی امور، شماریات، ریلویز، سمندری امور جیسے مشترکہ مفادات کونسل کے محکموں کی سمیت خالص صوبائی محکمے بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جو کہ آئین سے ماورا اقدام اور ملک کی معیشت کی تباہی کا باعث ہے۔ دیکھا جائے تو ملک میں موجود اکثریتی مسائل وفاق کے انہی غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے۔ آئینی طور پر وفاق کے پاس صرف دفاع اب میں ذرا کلیئر کر دوں کہ وفاق کے پاس کیا ہونا چاہیے، اور اورنگزیب صاحب کو بھی سن لینا چاہیے، اور اگر نہیں سن سکتے تو آپ عوام ان کو سنائیں۔ کیا آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ صرف دفاعی امور، خارجہ، کمیونیکیشن یا موصولات اور کرنسی، یعنی مالیات یا زیادہ سے زیادہ وزارتیں، قانون جیسے محکمے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قانون سے تجاوز کر رہے ہیں آپ۔ یہ آئینی معاملات بھی اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نظر میں نہیں ہے کہ جو معاملات آپ کے سامنے خراب ہو رہے ہیں، اور اسی طرح میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو باتیں، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پابندی لگائی اور سپریم کورٹ نے کھول دی، تو کون ذمہ دار ہے؟ تو یہاں عدالت کدھر ہے؟ NFC ایوارڈ کے معاملات میں اس آئینی میٹر کے اندر عدالت کا ہے۔ NFC ایوارڈ کے اندر جب یہ معاملہ ہوگا، یہ مشترکہ مفادات کونسل کا جب اجلاس ہوگا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور بشمول سارا بینچ کدھر ہوگا، باقی معاملات کدھر ہوں گے، میکسیمم ان کے کمیشن کے ممبرز کدھر ہوں گے، ڈسکشن فورم کدھر ہوگا، کون بیٹھے گا؟ اور اگر اسحاق ڈار بیٹھے گا پھر تو ملک کا اللہ حافظ ہے، اور اگر خالی اورنگزیب بیٹھے ہوں گے تو پھر نہیں پتا IMF کو کہ IMF کو کیا پتا، اس کو تو صرف اور صرف آپ کے قرضے سیٹل کر کے آپ کو گروی کرنے، اور آف کورس یہی بات سمجھ لیں کہ کہتے وہ ٹھیک رہا ہوتا ہے، IMF کہتا ٹھیک ہے، لیکن وہ پلج ہی کرنا چاہتا ہے آپ کی خود مختاری کو، اور آپ کے اندر غیرت ہو تو آپ ان سے ادھاری نہ مانگے۔ پھر جب آپ ادھار مانگ لیتے ہیں، بس پھر ادھار کا ایک سمپل سی سائنس ہے، ادھار لینے والا تو ایک دفعہ لیتا ہے، اور جس نے واپس لینا ہوتا ہے وہ غریب مانگتا ہی رہتا ہے۔ جس طرح پاکستان کو جس نے ادھار دیا، اب وہ غریب مانگتا ہی رہے گا، اس کو ہم قرض نہیں دے سکیں گے، لیکن ہم ذلیل بھی ہوتے رہیں گے۔ ہماری خود مختاری جو ہے وہ سٹیک پر ہے، ہماری عزت نفس سٹیک پر ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، NFC ایوارڈ کے فارمولے کو سمجھیے اور پھر اپنی خود مختاری کو ریسٹور کروائیے۔